ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں؟ فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق۔ اگر کوئی مرد کامل ہو وہ جہاں بھی ڈیرے لگا لے وہاں رونقیں لگ جاتی ہیں۔ آج سے 1 صدی قبل کون جانتا تھا کہ یہاں کون آ کر رہے گا، کون بسے گا، کون جانے گا اس جگہ کو؟ لیکن جب سے حضرت سرکار لاثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ورود مسعود ہوا، آپ نے اس جگہ کو اپنے قیام کے لیے منتخب فرمایا، تو اللہ رب العزت نے اس بے آب و گیاہ وادی کی طرح جو جگہ ہے اسے اللہ تعالیٰ نے رونقیں بخشی۔ اہل اللہ کا ذکر خیر، ان کی یادیں، ان کی باتیں اور ان کا مبارک رستہ ہمارے لیے صرف ایک جذباتی بات نہیں ہے، بلکہ اگر ہم قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحبت صالحین یہ انبیاء کا طریقہ رہا ہے۔ قصے کہانیاں جو لوگ گھڑتے ہیں وہ بلا شبہ ایک الگ شعبہ ہے پورا، اور وہ صرف تصوف میں نہیں ہے۔ آپ کی میڈیکل سائنس کو لے لیں، آپ انجینئرنگ کو لے لیں، شعبہ تعلیم کو لے لیں جس میں علوم دینیاں شامل نہیں ہیں، وہاں کیا کیا 2 نمبریاں نہیں ہوتی، تو ہر شعبے میں ہوتی ہیں۔ لیکن سارا کچھ لا کر آپ صوفیاء پر، تصوف پر، طریقت پر، خانقاہ نظام پر پھینک دیں کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں غلط، سب کے ذمہ دار یہ ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صوفیاء کرام کا جو ان پٹ ہے، جو دین کے حوالے سے ان کی کاوشیں ہیں، اگر آپ انہیں ایکسکلوڈ کر کے دیکھیں تو آپ کو برِ صغیر میں اسلام کا رنگ نظر ہی نہیں آتا۔ صوفیاء کرام کا اور عام علماء ظاہر کا فرق ہمیشہ سے رہا ہے۔ ہمارے استاذ گرامی فرماتے تھے کہ 2 مولوی تو آپس میں لڑ سکتے ہیں، 2 درویش نہیں لڑ سکتے۔ درویش سے مراد جو اصحاب طریقت ہیں، تو ایک دوسرے کے لیے عزت، احترام اور تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اس بات کو جان لیا جائے کہ تصوف اور طریقت یہ دراصل ایک نظام تربیت ہے۔ حضرت شاہ لاثانی جیسی شخصیت، یہ کوئی ایسی بات نہیں، ہم ان باتوں کا انکار نہیں کر سکتے کبھی بھی کہ وہ حضرت بابا جی فقیر محمد چراہی رحمۃ اللہ علیہ کے مال ڈنگر کی بھی خدمت کرتے رہے، اور کوئی اس میں 2 رائے نہیں ہے۔ آپ اپنی مرضی سے ڈیلیبریٹلی یہ سارے کام کرتے رہیں، اور اس کا مقصد تربیت ہے لوگوں کی۔ تو حضرات اولیاء کرام، صوفیاء کرام رحمہم اللہ نے جو مخلوق کو تربیت دی ہے، خود انہوں نے تربیت حاصل کی ہے، اور اس تربیت کا ایک پورا مقصد ہے، اور یہ پورا ایک یعنی شعبہ ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان بزرگان دین کی صحبت میں بیٹھنا اور ان کے پاس بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ جو دلوں کے حال بدلتا ہے وہ عام لوگوں کے پاس بیٹھنے سے نہیں حاصل ہو سکتا، اور یہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں صحابہ کرام آتے تھے، پھر حضور نے خود خیر التابعین حضرت سیدنا اویس قرنی کے پاس اپنے 2 جلیل قدر صحابہ کو بھیجا ہے۔ پھر جناب عمر فاروق عمرہ پر جانے لگے تو حضور نے انہیں فرمایا کہ تم وہاں جا کر مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو ضرورت تو ہمہ وقت ایک دوسرے کے لیے ہونی چاہیے۔ تو نظام خانقاہی جو ہے وہ دراصل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کا نام ہے، اور مجموعی طور پر اسلام کا بھی یہی حال ہے۔ انما المؤمنون اخوہ سے لے کر احادیث طیبات دیکھیں، حضور نے فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اس طرح ہے جیسے ایک ہاتھ کی انگلیاں ایسے کر کے، یعنی جسد واحد کی طرح ہے، کہ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے تاب ہو جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ تو اگر کسی کا احساس نہیں ہے تو نہ روحانیت ہے نہ اسلام ہے، احساس ہی اصل اسلام ہے۔ یہاں تک کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ایک صاحب آئے، انہوں نے کچھ سوالات کیے، سوالات کرنے کے بعد انہیں حاجت ہوئی اور انہیں اندازہ نہیں تھا یا ادراک نہیں تھا اس چیز کا کہ مسجد کا کیا تقدس ہے، وہیں انہوں نے پیشاب کر دیا۔ ذات پاک رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اٹھ کر اس غلاظت کو صاف کیا۔ کیا آج میں اور آپ کسی مسلمان کے لیے یا کسی بھی فرد واحد کے لیے، کسی انسان کے لیے ایسے جذبات دل میں رکھتے ہیں؟ اگر آپ جوتا پہنتے وقت یا آپ باہر نکلتے وقت مسجد سے یا کسی بھی پنڈال سے آپ باہر نکل رہے ہیں
باہر نکلتے وقت یا اندر آتے وقت اپنے کسی مسلمان بھائی کو ترجیح نہیں دے سکتے، تو آپ نے قربانی کشمیر میں یا فلسطین میں کیا دینی ہے؟